VM خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا سال ابھی 2 دن میں شروع ہونے والا ہے۔ بہت سے بیانات آ رہے ہیں، بہت سے باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم سب کچھ سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ آخر سال نو کیسا رہے گا، نئے سال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک مضمون میری نظر سے گزرا، یہ مضمون مولانا محمد عبدالحفیظ اسلامی صاحب دامت برکاتہم کا ہے۔ یہ مضمون مجھے اچھا لگا، لہٰذا میں اسے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، سنیے گا۔ آپ کو بھی اس مضمون میں کہی گئی باتیں پسند آئیں گی۔ سال نو کا حقیقی پیغام۔ اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اس مولانا محمد عبدالحفیظ اسلامی صاحب دامت برکاتہم، سینئر صحافی و کالم نگار، حیدرآباد۔ انسان جس لمحہ دنیا میں آتا ہے اسی وقت سے اس کی متعینہ عمر کے گھنٹے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ حضرت انسان پیدا ہوتے ہی اپنی حقیقی منزل کی طرف بہت تیزی کے ساتھ ہر پل ہر لحظہ آگے بڑھتا رہتا ہے، مگر ہم انسانوں کی اکثر اس بات کو پس پشت ڈال دیتی ہے کہ جو زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے اسے کس کام میں صرف کی جائے اور اپنی قوت و صلاحیت کو کن چیزوں میں لگایا جائے۔ چنانچہ اب سے چند دنوں کے بعد 20ویں صدی کا سورج غروب ہونے کو ہے، اور پھر ایک نئے سورج کے طلوع کے ساتھ ہماری زندگی کا ایک اور نیا سال انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اس طرح ہم سب کی مدت حیات کے گزرے ہوئے ایام ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائیں گے، مگر اس حقیقت کے باوجود انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہوا ہے۔ یقیناً اس کی پیدائش سے لے کر اب تک کے گنتی کے حساب سے تو کسی کی عمر 1 دن کی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی 5 برس تو کسی کی 25، اور اسی طرح 60 سال اور اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی، مگر احوال واقعی تو یہ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اتنے دن اور مہینے اور برس خدا کی دی ہوئی عمر میں سے گھٹ گئے، کم ہو گئے۔ سال نو کے استقبال اور اس کے جشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ منچلے و بے فکر لوگ اس کے لیے لاکھوں جتن کر رہے ہیں، یعنی ہر آدمی اپنی نفسانی خواہش و مالی خوشحالی اور جسمانی قوت و صلاحیت کے عین مطابق سال نو کو رنگین بنانے کے لیے بے تاب نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب مختلف مالکان تفریحی ادارہ، ہوٹلز اور میخانے بالخصوص مسافاتی علاقوں میں جشن سال نو کی اپنی بساط
کوشش اور تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہر سال اس موقع پر بہت سے لوگ بدمست ہو کر اپنی اس بے خودی کے عالم میں انسانی حیا کو شرمسار کرنے والے اعمال ان سے سرزد ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ گزشتہ اسی حوالے سے پڑھا گیا اور 2 روز بعد بھی اخبارات میں شاید یہ خبریں پڑھنے کو ملیں گی کہ فلاں جگہ فلاں شخص نے حالت نشے میں قتل کا ارتکاب کیا اور فلاں مقام پر کسی خاتون کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ بھی خبر آئے گی کہ فلاں شہر اور ملک میں اتنے لوگ نشے کی حالت میں حادثے کا شکار ہو کر نئے سال کا صبح کا دیدار بھی نہ کر سکے۔ یہ تھا جشن سال نو اور اس میں کیے جانے والے حرکات و سکنات کا مختصر تعارف۔ اب ہم سال نو کے حقیقی پیغام کی طرف توجہ دیں تو معلوم ہوگا کہ انسان کی زندگی کا ہجری سال ہو یا عیسوی سال کا آغاز، یہ دراصل سارے انسانوں کے لیے یوم احتساب ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ آدمی دنیا کی محبت میں عائش کوشی اور لذت نفسانی میں مگن زندگی گزار دیتا ہے اور اپنے انجام سے بے خبر پوری عمر یوں ہی ضائع کر دیتا ہے۔ ہم اپنے عزم پر قائم رہے، راہ محبت میں نہ آغاز سفر سمجھے نہ انجام سفر جانا۔ ہر انسان کو اس کے آغاز سفر میں جبکہ وہ اپنی اچھی بری چیز میں تمیز کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا مالک اور آقا اس کے سامنے یہ بات کھول کر رکھ دیتا ہے کہ اسے بندے تو جس سفر پر چل پڑا ہے اس کی ایک منزل ہے، تیرا ہر قدم اور تیری اس منزل کی طرف بڑھنے کا عمل جسے زندگی یا مہلت حیات کہا جاتا ہے، اس کا اختتام ایک دن ہو کر رہے گا۔ کسی بشر کو بھی اس سے مفر نہیں۔ گزرے ہوئے سال کا اختتام اور نئے سال کے آغاز پر ہر انسان کو اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ وہ گزشتہ عمر کے ایام کس حال میں گزارے۔ اگر گناہ و جرائم کے ارتکاب میں گزارے تو باقی آنے والی نامعلوم مہلت عمل کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی بے راہ روی اور خدا سے بغاوت کی روش ترک کر دے اور اپنی عمر کا حساب لگائے کہ اس نے کب پیدا ہوا تھا اور آج کتنے برس کا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد سمجھ لے کہ اس کی زندگی کتنی کچھ کم ہو گئی اور آگے کی حیات اس قدر کم ہو گئی۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کو اسی جانب متوجہ فرما رہا ہے کہ اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی ہر انسان کو یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری صحیح وہ جہد تو اور محنت و مشقت، دوڑ دھوپ اور تمہارے سب مشاغل حیات جو تم دنیا میں انجام دے رہے ہو، یاد رکھنا اس کا حساب دینے کے لیے تم اپنے رب کی طرف جا رہے ہو۔ اس طرح آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ زندگی میں عمل کیا جا رہا ہے یہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لمحہ مہلت کے اچھے و برے اعمال کا حساب لیا جانے والا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پانو قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا۔ آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اس طرح سال نو کا حقیقی پیغام صرف یہی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم نے پچھلے ایام میں کیا کچھ کمایا اور خرچ کیا، اور کہاں کہاں بجا طور پر صرف کیا یا بجا طریقے سے خرچ کیا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جملہ نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اگر دنیا میں جو کچھ مشقت اٹھا کر کمایا گیا ہے اسے یوں ہی ضائع کر دیا تو یہ سراسر اللہ کی ناشکری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ناشکرے اور جھوٹی شان بگاڑنے والے شخص کو پسند نہیں فرماتے۔ میں اپنے سارے برادران وطن اور بالخصوص برادران ملت کے لوگوں اور خاص طور پر مسلم لڑکے اور لڑکیوں سے گزارش کروں گا کہ خدا اس سال نو کی بے جا تقاریب سے اپنے کو دور رکھیں۔ اے نوجوانوں، تمہاری جوانیاں ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرو۔ بے پردگی، بے حیائی ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، اس سے بچو۔ شراب، کباب، رقص و سرور کی محفلیں، بے حیائی و عریانیت کے تمام مراکز سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ اہل ایمان لڑکے لڑکیوں کے لیے ہلاکت کے سامان ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی حفاظت کریں، انہیں بچپن ہی سے اسلامی و اخلاقی عادات کا پابند بنائیں۔ جشن سال نو کے حسین نام سے جتنے بھی ایونٹ کیے جاتے ہیں اس میں خیر کا پہلو نہیں کے برابر ہی ہوتا ہے، لہٰذا ہم خود اس سے پرہیز کریں اور اپنے نوجوانوں کو بھی اس سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اس لیے اسے حیات مستعار سمجھتے ہوئے خدا تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں صرف کریں اور اپنی بچی ہوئی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزاریں۔ امید ہے کہ مولانا محمد عبد الحفیظ اسلامی صاحب دامت برکاتہم کا یہ مضمون آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ان کی کہی ہوئی باتوں پر ہمارے سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ہمیں نئے سال میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ہم یہ بات سمجھیں۔ خدا کرے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔